وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا علي بن حسين عن نبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اس آیت کے بارے میں کہ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزے کی تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فدیے کے طور پر۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت ہے۔ فکان من شان، وہ فرماتے ہیں کہ فمن شاء منہم ان یفتدی بطعام مسکین افتدی وتم له صومه، فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جو چاہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس نے فدیہ دے دیا اور اس کا روزہ پورا ہو گیا۔ فقال، فرماتے ہیں فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، جو نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے بہتری ہے۔ وان تصوموا خیر لکم، اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وقال، اور فرمایا کہ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی پہلے یہ فرمایا کہ فدیہ دے دو، پھر تھوڑا حکم سخت ہوا، فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ تم روزہ رکھو، پہلے بہتری کا کہا۔ تیسری مرتبہ تیسری جو آیت نازل ہوئی اس میں یہ ہے کہ وقال، کہ رب العالمین نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے فلیصم ہو تو وہ لازمی روزہ رکھے۔ پھر بہتری والی بات بھی ختم ہو گئی، پہلے فدیہ کا تھوڑی نرمی تھی، کافی نرمی تھی، پھر بہتری والی بات کہی کہ بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھا کرو، آخر میں لازمی حکم قرار دے دیا کہ روزہ ضرور رکھنا۔ ومن کان مریضا، جو مریض ہو، بیمار ہو، اولا سفر، یا سفر پہ ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، وہ بھی فدیہ دینے کی اجازت نہیں ان کو۔ مریض جب ٹھیک ہو جائے اور مسافر جب سفر سے آ جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو پھر دوسرے دنوں میں روزے کی قضا کر لی۔ باب من قال مثبتۃ للشیخ والحبلى، اس کا بیان ہے کہ قرآن کا جو حکم ہے کہ باوجود قوت کے روزہ نہ رکھے وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ حکم جو ہے بھی بوڑھے مرد اور حاملہ عورتوں کے لیے باقی ہے، یعنی باقی لوگوں کے حق میں یہ منسوخ ہو گیا، لیکن حاملہ عورت اور بوڑھے مرد کے لیے یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان قال حدثنا قتادة ان اكرمة قال حدثه ان ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع، فرمایا کہ یہ حکم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اس آیت کا حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے حق میں باقی رکھا گیا ہے۔ وبه قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، اس آیت کا معنی بار بار ہو گیا ہے، فرماتے کہ یہ آیت پہلے تھی، قال، پھر رب العالمین نے فرمایا کہ کانت رخصت للشیخ الکبیر والمرأة، وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ حکم جو ہے یہ رخصت رکھا گیا بوڑھے مرد کے لیے، والمرأة الکبیرہ، اور اسی طرح بوڑھی عورت کے لیے، وہما یطیقان الصیام ان یفطریا، کہ وہ دونوں جو ہے اگر روزے کی طاقت رکھتی ہے تب بھی وہ روزہ افطار کر سکتی، یعنی روزہ نہ رکھے، مسکین کو کھانا کھلا دے۔ وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، اور ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعَ، اسی طرح جو حاملہ عورت ہے اور اسی طرح جو دودھ پلانے والی عورت ہے، اذا خافتا، جب ان دونوں کو خوف ہو کہ بچے کی صحت پر اثر پڑے گا، تو ایسی صورت میں وہ بھی فدیہ دے سکتی ہے۔ قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی علی اولادہما، ان کو اپنے اولاد پر خوف ہو کہ بچہ کی صحت خراب ہو جائے گی، افطرتا، تو وہ دونوں روزہ افطار کرے، روزہ نہ رکھے، وہ اطعمتا، اور کھانا کھلائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ شاذ ہے، اسی وجہ سے حکم جو ہے صرف بوڑھے مرد اور بوڑھے عورت کے لیے جو روزے رکھنے کی طاقت جس میں نہیں ہے، ایسا بیمار ہے، تو ایسی صورت میں
وہ ان کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا. باقی حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی جو عورت ہے اس کا حکم یہ نہیں ہے. وہ اگرچہ اس وقت روزہ افطار کر سکتی ہے جب بچے کو دودھ پلانے میں وہ خدشہ ہو ان کی صحت کے خراب ہونے کا یا ان کے جان پر بند آنے کا، تو ایسی صورت میں وہ بے شک روزہ نہ رکھے، حاملہ عورت بھی اور دودھ پلانے والی عورت بھی، لیکن وہ فدیہ نہیں دے گی، وہ بعد میں پھر روزے کی قضا کرے گی. باب الشہر یکون 29، مہینہ کبھی کبھار 29 کا بھی ہوتا ہے. تو یہ جو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزے 30 ہی ہوتے، تو روزے 30 نہیں ہوتے، روزے مہینے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. اگر مہینہ 29 کا ہے تو روزے 29 ہے، اگر مہینہ 30 کا ہے تو روزے 30 ہے. تو بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ روزے 29 ہوتے ہیں، جب کبھی 30 ہوتے ہیں، جب کبھی 29 رکھ لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روزہ کھا لیا ہے، ہم نے روزے پورے نہیں رکھے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، چاند کے حساب سے ہے. کبھی مہینہ 30 کا ہے تو روزے بھی 30 ہوتے ہیں، کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے تو روزے بھی 29 ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید نے ایک مہینے کے روزوں کا کہا ہے، 30 روزوں کا قرآن مجید میں یا حدیث میں کہیں بھی ذکر موجود نہیں ہے کہ روزے 30 ہوتے ہیں. قرآن مجید اور حدیث میں صرف یہ ہے کہ ایک مہینے کے روزے رکھنا لازمی ہے. اب وہ مہینہ رمضان کا ہے، وہ جب بھی آ جائے، چاہے 29 دن والے دنوں میں وہ مہینہ آ جائے یا 30 دن والے دنوں میں وہ مہینہ آ جائے، تو اس اعتبار سے پھر روزے بھی ہوں گے. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امت امیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان پڑھ لوگ ہیں، نہ ہم لا نکتب ولا نحسب الشہر، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں اور نہ حساب و کتاب. الشہر کذا و کذا و کذا، مہینہ ایسا ایسا اور ایسا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بتایا، یعنی کبھی 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا ہوتا ہے. وخنس سلیمان اصبعه فی الثالثة یعنی 29 و30. راوی حدیث سلیمان نے تیسری بار میں اپنی انگلی بند کر دی، یعنی اپنی ایک انگلی بند کر دی، یعنی مہینہ 29 اور 30 دن کا ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح اشارہ کیا تھا، دونوں ہاتھوں سے 3 مرتبہ اشارہ کیا. پہلے کہا کہ یہ اتنے کا بھی مہینہ ہوتا ہے، اور پھر آخری مرتبہ جب دوسری مرتبہ اشارہ کیا تو پھر آخر میں آخری اشارے میں اپنی ایک انگلی بند کر دی اور فرمایا کہ 29 کا بھی ہوتا ہے. وبه قال حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب النافع عن ابن عمر قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہر 29، مہینہ 29 کا ہوتا ہے. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فرمایا کہ روزہ اس وقت تک نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور عید بھی اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو. فإن غم علیکم فاقدروا له 30، اگر تمہارے اوپر بادل چھا جائے، یعنی بادل ہو اور بادل کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے 29ویں دن، تو فاقدروا له 30، تو پھر 30 دن پورے کر لو. کیونکہ ممکن ہے کہ مہینہ 30 کا ہو، احتیاط اسی میں ہے، چاند تو نظر آ نہیں رہا، تو پھر 30 دن پورے کر لو اور اس کے بعد آٹومیٹک عید کر لو. اس لیے کہ مہینہ اسلامی کبھی 31 کا نہیں ہو سکتا، 29 کا ہوگا یا 30 کا، اور اس طرح 28 کا بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر 30 دن پورے کر لو. قال فرماتے ہیں کہ فکان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا کان شعبان 29 نذر له فإن رؤيا فذاك وإن لم يروا لم يحل دون منظره سحاب ولا قطر اصبح مفطرا. فرماتے ہیں کہ ابن عمر 29 تاریخ ہوتی تو ابن عمر چاند دیکھتے، اگر نظر آ جاتا تو ٹھیک، اگر نظر نہ آتا اور بادل اور کوئی سیاہ ٹکڑا اس کے دیکھنے کی جگہ میں حائل نہ ہوتا تو دوسرے دن روزہ نہ رکھتے.
اور اگر بادل ہوتے فإن حاول دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما، یعنی اگر نظر آ جاتا تو پھر تو روزہ نہیں رکھتے تھے، یعنی بادل وغیرہ نہ ہو یا کوئی چیز اس کے دیکھنے سے مانے نہ ہو تو پھر تو روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر تو صبح عید کرتے تھے کہ چاند نظر آ جاتا تھا۔ لیکن اگر بادل یا کوئی سیاہ ٹکڑا دیکھنے کی جگہ میں حائل ہو جاتا تو صائم ہو کر صبح کرتے، یعنی پھر صبح روزہ رکھتے۔ قال فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب، راوی کا بیان ہے کہ ابن عمر لوگوں کے ساتھ ہی روزہ رکھنا چھوڑتے تھے اور اپنے حساب کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی جب لوگ عید کرتے تو وہ بھی عید کر لیتے تھے ان کے ساتھ، اس وقت پھر اپنے حساب کتاب کو نہیں دیکھتے تھے، یعنی جب لوگ چاند دیکھ لیتے تھے اگر انہوں نے نہ دیکھا ہوتا تھا تو ان کے ساتھ عید کر لیتے تھے، صرف اپنے رائے پر اور اپنے دیکھنے پر اعتبار نہیں کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ بھی لوگوں کے معاملات کا بھی اعتبار کرتے تھے۔ وفي قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة، عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اہل بصرہ کی طرف ایک خط لکھا اور فرمایا کہ بالغنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث ابن عمر، فرمایا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی طرح ایک حدیث پہنچی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ زیادہ اس میں اضافہ ہے کہ انہوں نے کہ ان احسن ما يقدر له ان اذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا فالصوم ان شاء الله لكذا وكذا الا ان تروا الهلال قبل ذلك، فرمایا کہ ابن عمر والی مرفوع حدیث، البتہ اس میں اتنا اضافہ ہے کہ اچھا اندازہ یہ ہے کہ جب ہم شعبان کا چاند فلاں فلاں روز دیکھے تو روزہ انشاءاللہ فلاں فلاں دن کا ہوگا، اگر چاند اس سے پہلے ہی دیکھ لے تو چاند دیکھنے ہی سے روزہ رکھے۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تاریخ کا علم بھی تھا، تاریخ کے حساب کا، کہ جس کو علم الفلکیات کہتے ہیں کہ چاند اگر اس دن ایک مہینے کا نظر آئے تو دوسرے مہینے کا اس دن نظر آئے گا، جس طرح آج کل بھی جدید سائنس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس مہینے کا چاند کب ہوگا، اس مہینے کا کب ہوگا، لیکن اعتبار چاند کا نہیں ہے، چاند تو ہر وقت فلک پر رہتا ہے، چاند ہر وقت فلک پر رہتا ہے، اور اگر جدید آلات سے دیکھا جائے تو چاند ہر وقت نظر آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روزے کا یا عید کا تعلق جو ہے یا اسلامی احکامات کا جو تعلق ہے حج وغیرہ کا، وہ چاند کے موجود ہونے پر نہیں ہے کہ چاند آسمان میں موجود ہو، نہیں، چاند ہر وقت موجود ہوتا ہے، تعلق دیکھنے پر ہے، اس لیے حدیث میں دیکھنے کا ذکر ہے، ان تصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، دیکھ کر روزہ رکھو، دیکھ کر افطار کرو۔ یہ جو بعض جدید محققین کہتے ہیں کہ ہم حساب کتاب کے ذریعے سے یہ تاریخ مقرر کر لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہم چاند کے حساب سے پوری دنیا میں ایک ہی تاریخ میں عید کریں گے، ایک ہی تاریخ میں روزہ ہوگا، کوئی اختلاف وغیرہ نہیں ہوگا، تو یہ بات نہیں ہے، اختلاف امت کا رحمت ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں، باقی رب العالمین نے اور نبی علیہ السلام نے چاند کے دیکھنے پر مدار رکھا ہے احکامات کا، موجود ہونے پر نہیں رکھا، اور عبادت جو ہے وہ رب العالمین کے حکم کی پیروی کرنے کا نام ہے، نہ کہ اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے۔ اسی طرح عبادت جو ہے چاند دیکھ کر رب العالمین کے حکم کو پورا کر کر روزہ یا عید کرنے کا نام یہ عبادت ہے،
باقی عبادت کا تعلق چاند سے نہیں ہے کہ چاند موجود ہو یا نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، نبی کا طریقہ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں، اور وہ ہے چاند دیکھ کر کرنا، چاند دیکھ کر افطار کرنا، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا. تو یہ طریقہ ہے، یہ حکم ہے اور یہی عبادت ہے. باقی چاند بذاتی خود اس کا موجود ہونا یا نہ ہونا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے صرف اندازہ لگایا جاتا ہے. اور یہ رب العالمین کے ایک حکم ہے کہ اس وقت آپ نے یہ کام کرنا ہے تو ہم نے اسی وقت کرنا ہے. چاند سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے، چاند موجود ہو یا نہ ہو، یا تاریخ مہینے کی ہو نہ ہو. ہمارا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جو رب العالمین نے حکم دیا ہے اس کے مطابق عمل ہو جائے، اور وہ یہی ہے کہ چاند دیکھ کر اپنی آنکھوں سے، جدید آلات سے، آنکھوں سے جب چاند نظر آئے تو اس وقت روزہ رکھے، اور آنکھوں سے جب چاند نظر آئے تو اس وقت افطار کرے. باقی دوربین وغیرہ جو ہوتی ہے تو اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے، اس کے ذریعے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ آج کل آب و ہوا میں جو گندگی ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہے، جس کی وجہ سے عام آنکھ اس طرح کام نہیں کر سکتی جس طرح کرنا چاہیے. اس وجہ سے دوربین وغیرہ کی اجازت ہے، لیکن باقی جدید آلات جس سے ہر وقت چاند نظر آتا ہے اس کی اجازت نہیں. وبه قال حدثنا احمد بن معین عن ابی زائدہ تھا. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان تاریخوں کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود پیچھے حدیث میں گزر چکا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ افطار کرتے تھے اور لوگوں کے ساتھ عید کرتے تھے، اپنی ان علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. اپنا جو علم تھا ان کے پاس، علم فلکیات کا، جس کے مطابق ان کو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس دن کا چاند اس وقت ہوگا، اس کا اس وقت ہوگا. جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیلنڈر ہے، ہم کیلنڈر سے جو ہے حساب کتاب لگا کر کوئی روزہ نہیں رکھتے، کوئی افطار نہیں کرتے. تو ابن عمر کو بھی یہ علم تھا صحابہ کے دور میں، لیکن انہوں نے کبھی اس علم کے مطابق عید نہ کی اور نہ اس علم کے مطابق کبھی روزہ رکھا، بلکہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ جب چاند دیکھا تو روزہ رکھا، لوگوں کے ساتھ جب چاند دیکھا تو عید کی، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ حکم یہی ہے. علم کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں ہے، اگر نہ علم کے مطابق تو نبی علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ اس مہینے کا چاند کب ہوگا اور اس کا کب ہوگا. لیکن سب لوگوں کو بتا دیا کہ جو دیہاتی ہے، جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم جو ہے اس پر عمل کرنا آسان ہوگا. باقی جدید آلات کے مطابق عمل کرنا بعض کے لیے ممکن ہوگا، بعض کے لیے نہیں. اور جن علاقوں میں کیلنڈر پہنچے گا وہاں پر ہوگا، جن میں نہیں پہنچے گا وہاں پر نہیں. حالانکہ شرعی احکامات جو ہے وہ اس طریقے سے رب العالمین نے وضع کی ہے کہ ہر ایک شخص پر اس کے لیے عمل کرنا ممکن ہوتا ہے، چاہے وہ کسی جنگل بیابان میں ہی کیوں نہ رہتا ہو. تو اس وجہ سے اگر اس طرح احکامات میں تبدیلی کر دی جائے تو پھر بعض لوگوں کے لیے عمل ممکن ہوگا اور بعض کے لیے نہیں ہوگا. وبه قال حدثنا احمد بن منيع عن ابي زائدة عن عيسى بن دينار عن ابيه عن عمرو بن الحارث بن ابي زرار عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں لما سمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 اکثر مما سمنا معه 30. فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ 30 دن کے روزے کے مقابلے میں 29 دن کے روزے زیادہ رکھے ہیں، یعنی اکثر مہینہ 29 کا ہوتا تھا. ابھی قال حدثنا مسدد ان یزید بن زرعین قال حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن نبیہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن بن بکرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام سے کہ شہرا عید لا ينقصان رمضان و ذو الحجہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دونوں مہینے رمضان اور ذی الحجہ کم نہیں ہوتے، یعنی دونوں ایک ہی سال میں 29 کے نہیں ہوتے. اگر ایک 29 کا ہے تو دوسرا 30 کا ہوگا. ایک مفہوم میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ثواب کے اعتبار سے کم نہیں ہوتے، اگر 29 دن کے ہو تب بھی پورے مہینے کا ثواب ملے گا، یعنی جتنا ثواب 30 دن کے روزوں کا ہے اتنا ہی 29 دن کے روزوں کا ہے. یہ کوئی نہ کہے کہ اگر مہینہ 30 دن کا ہوتا تو ہمیں زیادہ ثواب ملتا. یہ باتیں بعض لوگوں کے
منہ سے اب بھی سننے کو ملتی ہے کہ روزے پورے ہو جائے، 30 ہو جائے تاکہ ثواب پورا مل جائے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ایک مہینے کے روزوں کا ثواب وہی ہے جو ایک مہینے کے روزوں کا ثواب ہے. پھر چاہے وہ مہینہ 29 کا ہو، چاہے وہ مہینہ 30 کا ہو، جو ثواب روزوں کا ہے ایک مہینے کے روزوں کا، کیونکہ حکم وہی ہے، وہ پورا پورا ملے گا. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. تو اس سے حدیث میں ہر چیز کا جواب دیا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے پہلے ہی، لیکن بس اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. باب اذا اخطا القوم الہلال، جب لوگ چاند دیکھنے میں غلطی کر جائے، یعنی لوگوں سے چاند دیکھنے میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة. ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہ، اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے ذکر کیا کہ وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة موقف وكل منها منحر وكل فجاج مکہ منحر وكل جمع موقف. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یہ بیان کیا کہ تمہاری عید الفطر اس دن ہے جس دن تم افطار کرتے ہو، یعنی جس دن تم چاند دیکھ کر روزہ نہیں رکھتے، اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جس دن تم قربانی کرتے ہو. پورے کا پورا مہینہ پورے کا پورا میدان عرفہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور سارا میدان مینا قربانی کی جگہ ہے. نیز مکہ کی ساری گلیاں قربانی کی جگہ ہے، وہاں پر آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور سارا مزدلفہ مزدلفہ موقف ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے، آپ وقوف مزدلفہ کیا جا سکتا ہے. تو اس حدیث میں باب سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا تعلق یہ ہے کہ جس دن تم افطار کرتے ہو وہ تمہاری عید کا دن ہوتا ہے. اسی جملے کے اس باب سے تعلق ہے. مطلب یہ کہ سارے کے سارے لوگ تلاش و جستجو اور اجتہاد کے بعد کسی دن چاند کا فیصلہ کر لے اور اسی حساب سے روزہ اور افطار اور قربانی کر لے، اور بعد میں چاند دوسرے دن کا ثابت ہو جائے تو یہ اجتماعی غلطی معاف ہے. تو اس کی صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے غلط خبر دے دی چاند دیکھنے کی، اور پھر اس پر گواہ بھی پیش کر دیے، گواہوں نے گواہی بھی دی کہ اس نے چاند دیکھا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا ہو یا حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے. تو تمام لوگوں نے اس پر اتفاق کر لیا اور عید کر لی. پھر چاند دوسرے دن نظر آیا، فرمایا کہ یہ جو غلطی ہے یہ تمہاری معاف ہے، اور یہ ہے کہ اجتماعی غلطی ہے تو لہذا سب کی طرف سے اس کی معافی ہو جائے گی اور تمہاری عید ہوگی، اسی دن آپ عید کریں.